الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وعلى من سلك مسالكهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. مختلف الملوان وتعاقب العشران وتكرر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام، وبارك وسلم عليه كثيرا. معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ ہم اصحاب رسول اور اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں. ان دونوں گروہوں کی محبت نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے، اور یقیناً ان لوگوں کی نہ جانے کتنی قربانیاں، جن قربانیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے جتنی مشقتوں کو برداشت کیا، اور ایسے نہیں کہ چند دن کے لیے مشقت آئی بعد میں آرام اور آسائش مل گیا، ایسے نہیں، بلکہ مسلسل مشقتوں کو اور تکلیف کو برداشت کیا، اور مسلسل تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد بھی ہمیشہ وہ صبر و رضا کے امتحان میں کامیاب ہی رہے، حق پر استقامت رہی. اور آج کے وقت میں جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف وسائل اور اسباب کا ذکر ہوتا ہے. وسائل کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جتنے وسائل اور اسباب عطا فرمائے ہیں اس کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن صحابہ کرام نے ہم کو یہ بتایا کہ وہ وسائل کا استعمال تو کرتے تھے لیکن ان کا بھروسہ ہوتا تھا تو اللہ رسول پر ہوا کرتا تھا. استعمال تو کرتے تھے لیکن ان کا بھروسہ ہوتا تھا تو اللہ رسول پر ہوا کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا. امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کی اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اور پھر آپ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو جنہوں نے دیکھا، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، جس مسلمان نے دیکھا
انہیں ایک نظر، اس نظر کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر عشرہ مبشرہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو عشرہ مبشرہ کا جو ذکر چل رہا ہے، ان کی قربانیاں، تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم ذات ہے جسے دنیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ابتدائے اسلام میں مکہ معظمہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوشش سے، آپ کی صحبت سے، جہاں پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہیں پر صدیق اکبر کی صحبت کی برکتوں سے ایمان لانے والی ایک ذات کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوشش اور آپ کی صحبت سے ایمان لانے والوں کو جو مقام اور مرتبہ ملا، پہلا تو یہ کہ وہ صحابی رسول بنے، اور بہت سے ایسے ہوئے کہ جن کو جماعت صحابہ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام، مرتبہ اور خصوصیت عطا فرمائی۔ تو اس سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امین امت کا لقب عطا فرمایا، یعنی یہ میری امت کے امین ہے، اور ایسے امین کہ نصارہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ ہم کو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک امین عنایت فرمائے ہمارے درمیان کے اختلافات کے حل کے لیے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی کو امین بنا کر مقرر فرمایا، تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے امین ہیں کہ جن کے اوپر امانت والے بھی ناز کرتے ہیں، یعنی اور جو امین ہوتے ہیں نا، وہ امین بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناز کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت یہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امین امت ہونے کا خطاب عطا فرمایا۔ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صاحب ہجرتین ہے، یعنی جنہوں نے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، یعنی ایک تو پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی اس میں بھی آپ شریک رہے، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت ہوئی اس میں بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شریک رہتے ہیں۔ اور جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام کو قبول کرتے ہی جس طرح ابتدائے اسلام میں ایمان لانے والوں کے اوپر سختیاں ہوتی تھی، ایمان لانے والوں کے اوپر مظالم ہوتے تھے، حضرت ابو عبیدہ نے ان تمام مظالم اور تمام سختیوں کو برداشت کیا اور ہمیشہ اسلام پر ثابت قدم رہے، اور تقریباً ہر معرکے کے اندر آپ نے اپنی جان کی بازی کو لگایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ وہ تھا
کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن لوگوں کے معاہدہ کے اوپر دستخط لیے گئے تھے تو ان دستخط کرنے والوں میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی، یعنی دین کے معاملے میں سختی سے عمل کرنے والے، حالانکہ آپ بہت زیادہ نرم دل تھے، رحم کرنے والے تھے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی بھلائی میں ہمیشہ آگے رہنا، اپنا نہیں سوچنا، مسلمانوں کے بارے میں فکر کرنا، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ اور جنگ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ تمامی حضرات اچھے سے جانتے ہیں کہ معرکہ حق و باطل کہ جس میں کافر پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، وہ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور وہ مسلمان جو تعداد کے اندر 313 ہے، جن کے پاس اگر گنے تو 313 سواریاں بھی نہیں ہے، اگر گنے تو 313 کے پاس 313 ہتھیار بھی نہیں ہے، تو اس جنگ کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بہت سے عظیم کارنامے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شان اور طاقت عطا فرمائی تھی، تو جنگ بدر کے میدان میں یہ مختصر سی جماعت جو 1000 کفار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے نکلی اور مشرکین سے مقابلہ ہونے لگا، تو حضرت ابو عبیدہ چاروں طرف کافروں کو قتل کرتے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بار بار ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جس جگہ پر جا کر حضرت ابو عبیدہ اپنی نظر کو بچا لیتے ہیں، دوسری طرف کافروں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا کہ آپ کے راستے کو روک دیا گیا، کیوں کہ آپ مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے میں بہت زیادہ تیز تھے، تو ان کو کسی کی تلوار تو روک نہیں پاتی تھی، ان کو کسی کی طاقت تو روک نہیں پاتی تھی، ایک چہرہ تھا جو سامنے تلوار لے کر آ جاتا، آپ نظریں چرا لیتے۔ آخر میں ایک موقع ایسا آیا کہ وہ چہرہ جب سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کو چرایا نہیں، بلکہ اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر ایک وار کیا اور سر کو گردن سے الگ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کو آپ نے قتل کیا وہ کون تھا؟ بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ کا باپ جو آیا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے خاطر اپنے باپ کو اپنی تلوار سے میدان بدر میں قتل کیا ہے۔ یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں اللہ رسول کے دشمن کو قتل کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر کوئی دشمنی کرنے والا ہے تو اللہ رسول کا دشمن کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ تمہارے خاندان میں پیدا ہو جائے، اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار کے اندر پیدا ہو۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے دین جو ہم تک پہنچایا ہے وہ بہت سی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ کہ آپ امین امت ہے۔ کون ہے؟ آپ امین امت ہے۔ امین امت کا لقب یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور پھر یہ کہ آپ اللہ کے ایسے مخلص بندے ہیں کہ آپ کا لڑنا یہ کسی عہدے کے لیے نہیں ہوتا تھا، آپ کا لڑنا کسی عہدے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اللہ ہی کی رضا کے لیے لڑائی کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مقام پر آپ کو قائد بنا کر اور امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا
لیکن آپ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو دور کرنے کے لیے ایسی کوشش کرنے والے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذات سلاسل میں امیر لشکر تھے، جن کو بنا کر بھیجا گیا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں ایک لشکر روانہ فرمایا، اور جس لشکر کا امیر آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا، جب اس جنگ کے اندر آپ مہاجرین کے لشکر کو لے کر پہنچے تو اختلاف یہ ہو گیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے سے ہی امیر لشکر بنایا گیا تھا، اور دوسرے گروپ کو جو بھیجا گیا ان کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا گیا۔ اب حضرت عمرو بن عاص یہ کہتے کہ یہ تمہارے پورے دستے کو میری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا تم میرے ماتحت لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور مہاجر کا کہنا یہ تھا کہ اس دستے کا امیر حضرت ابو عبیدہ کو بنایا گیا ہے، لہذا ابو عبیدہ جو ہے وہی انہی کے ماتحت میں ہم لڑیں گے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اختلاف سے بچاتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیادت کو پسند فرما لیا، اور ان کے ماتحت لڑنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں، اور اسی لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ کردار بھی عطا فرمایا تھا، اور خوبیوں کے اندر ایسے تھے کہ آپ سبقت لے جانے والے تھے۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں کہ حضرت سرکار سیدنا یعنی حضرت ابو عبیدہ یہ اکابر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ایسے اکابر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا نا، اور خلافت کو لے کر ابتدا میں کچھ اختلاف پیدا ہوا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا کہ دو ذات ایسی ہے کہ ان میں سے اگر کسی ایک کے ہاتھ کے اوپر پوری امت بیعت کر لے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ دو ذات کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو حضرت عمر ہے، اور دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یعنی صدیق اکبر میں ان کا نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا کہ حضرت صدیق اکبر یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو عبیدہ کو خلیفہ مقرر کر لیا جائے تو میں اس کے اوپر تیار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی حضرت ابو عبیدہ کے اوپر راضی ہوں، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت سے انکار کر دیا، اور آپ کا مشورہ یہ رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوبیت اور قربت رکھنے والی ذات یہ صدیق اکبر ہے، لہذا صدیق اکبر ہی کو خلیفہ اول بنایا جائے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اور پھر یہ کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خلیفہ بنے تو آپ کے خلافت کے دور میں جب بھی کہاں کا کوئی معاملہ آتا کہیں سے کہ بھائی ہمارے علاقے میں فلاں کام کے لیے کسی کو ہماری قیادت کے لیے انتخاب کر لیا جائے اور ہمارے ساتھ ان کو بھیجا جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو جو پسند ہو صحابہ کرام کی جماعت میں سے اس کا انتخاب کر لو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آپ کو کسی نے کہا کہ نہیں حضرت اس کا انتخاب آپ فرما دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ انتخاب ایسے آدمی کا کرو جو بہت زیادہ نرم دل ہو۔ فرمایا انتخاب ایسے آدمی کا کرو جو بہت زیادہ نرم دل ہو،
جو عفو و بردباری میں یعنی لوگوں کو معاف کرنے کے اندر آگے رہنے والا ہو، جس کے اوپر ظلم کیا جائے تو ظلم کو وہ معاف کر دیں، اس سے اگر کوئی رشتے کو توڑے تو وہ رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں، جو مسلمانوں کے اوپر مہربانی کا بادل ہو اور کافروں کے لیے سختی کا خنجر ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام صفتیں اور تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی میں عطا فرمائی ہے تو وہ حضرت ابو عبیدہ میں عطا فرمائی ہے، اور آپ ان کو انتخاب کر کے ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان روانہ فرماتے۔ اور آپ کی فضیلت یہ کہ اللہ اکبر، میں نے آج ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم، یعنی یہ ایسی فضیلت ہے کہ آدمی سوچتا رہے تو اس پر غور کرتا رہے کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے ہم نشینوں کے درمیان ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چلو تم میں سے کوئی بہتر سے بہتر آرزو کرو، یعنی تمنا کرو کہ تم کون سی تمنا کر سکتے ہو۔ تو آپ کے ہم نشینوں میں سے ایک کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر وہ عرض کرتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ میرا پورا مکان جو ہے نا وہ سونے سے بھر جائے، اور یہ مکان جب سونے سے بھر جائے تو اسے دین کی خدمت کے لیے اللہ کی راہ میں اس سونے کو خرچ کر دیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی اور ہے جو تمنا کرنے والا ہے؟ دوسرے صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ پورا مکان ہیرے جواہرات زبردست جو ہیرا ہوتا ہے یہ پورا مکان اس سے بھر جائے اور اس پورے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کر دوں۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی اور تمنا کرنے والا ہے؟ تو سب خاموش رہتے ہیں، یعنی اب اس کے علاوہ تمنا کیا کی جائے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تمنا کے لیے کہا جائے تو میری تمنا یہ ہے کہ یہ پورا مکان ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میری تمنا یہ ہے کہ یہ پورا مکان ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے تاکہ ابو عبیدہ بن جراح جیسے دین متین کی خدمت کو انجام دیتے رہے۔ آپ سوچیں، سونے کے ذریعے دین کی تقویت، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، مال کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں حضرت ابو عبیدہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام مرتبہ اور وہ فضیلت عطا فرمائی کہ دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی معرکوں میں آپ کا انتخاب فرمایا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جنگ احد کے موقع پر، اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ احد جو ہے وہ معرکہ دو طرفہ رہا، یعنی شروع میں مسلمان کامیاب ہوئے اور بعد میں کچھ صحابہ کرام کی لغزش یا خطائے اجتہادی کی بنیاد پر پورا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا۔ اور اس جنگ کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور ایسے وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہوتے ہیں، یعنی آپ کے دندان مبارک وہ بھی گر جاتے ہیں، اور آپ نے جو زرہ پہنی تھی نا تو زرہ میں سے دو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، زنجیر جو ہوتی ہے ایسے لٹکتی ہے نا، تو دو زنجیر آپ کے رخسار مبارک کے اندر
لگ گئی تھی، وہ پیوست ہو چکی تھی۔ اب ایسے وقت میں حضرت وہ مہاجرین جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر معمور تھے، ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہے۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور دیکھا کہ دندان مبارک سے خون جاری ہے اور آپ کے چہرے مبارک میں زرا کی 2 زنجیریں پیوست ہو چکی ہے، تو وہ نکالنے کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ نے آپ کو روک دیا، اور آپ کو روکنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ اس کو میں خود اپنی ذات سے نکالوں گا، اور ان کو حلف دیا، قسم دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ رک جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو عبیدہ کا عشق دیکھیں، حضرت ابو عبیدہ کی محبت دیکھیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے ان زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں نکالا، بلکہ انہوں نے یہ چاہا کہ اس زنجیر کو میں اپنے دانتوں سے نکالوں، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دانت کو، یعنی آگے کے دانت جس کو ثنایا کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے ایک زنجیر کو کھینچ کر نکالتے ہیں، تو زنجیر تو نکل جاتی ہے، لیکن ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ کے 2 دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ 2 دانت گر گئے، پھر آپ نے دوسری زنجیر کو نکالا اور اس کے اندر بھی آپ کے 2 دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کا عشق یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جو زنجیر لگی تھی اسے آپ نے ہاتھ سے نکالنا گوارا نہ کیا، بلکہ اپنے دانت سے نکالنا گوارا کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 4 دانت آدمی کے گر جائے تو حسن کے اندر کمی آ جاتی ہے، لیکن یہ عشق رسول کی برکتیں تھی کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ کے 4 دانت جب نکل گئے اور حضور کی محبت میں آپ نے جب یہ قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مزید حسن و جمال عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مزید حسن و جمال عطا فرمایا۔ یعنی حضرت ابو عبیدہ کا شمار صحابہ کرام کے حسین و جمیل اس جماعت میں ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ دیکھنے میں ایسے حسین و جمیل تھے اور بات بھی اتنے خوبصورت انداز میں کرتے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ کو جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ یعنی حسین و جمیل صحابہ میں یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جنگ کے معاملے میں جو آپ کی استقامت ہے، یعنی آج تو ایسا ہے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کھانا کھا کے بھی فرائض کی حفاظت نہیں کر پاتے، اور دیکھتے ہیں کہ آپ دین کے کام کی بات کریں، شریعت پر عمل کی بات کریں تو ہمارے پاس معذرت کی ایک لسٹ ہوا کرتی ہے، یعنی اس وجہ سے ہم فلاں عمل نہیں کر پاتے، اس وجہ سے ہم فلاں عمل نہیں کر پاتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بار بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کا امیر بنا کر ایک جنگ کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو روانہ کیا، اور یہ جو 300 صحابہ ہے نا، تو وہ 300 صحابہ کا لشکر لے کر جب آپ نے روانہ کیا تو مسلمان کی بظاہر حالات ایسے تھے کہ غربت کا دور تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 300 صحابہ کے لیے توشہ یعنی کھانے کے سامان کی صورت میں ایک تھیلا کھجور عنایت فرمائی۔ ایک تھیلا، اب آپ سوچیں ایک تھیلا جو کھجور ہوتا ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ جب اس جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر شریک تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت سے روزانہ صحابہ کرام کو ایک ایک کھجور صبح میں عنایت فرماتے، صبح میں ایک ایک کھجور دی جاتی۔ تو سننے والوں نے پوچھا کیا ایک کھجور تمہارے لیے کافی ہوتی تھی؟
تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ وہ ایک کھجور جو حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے دی جاتی تھی نا، تو اس کھجور کو ہم صبح سے لے کر شام تک، یعنی کھجور اگر کھا لے تو گٹلی کو ہم اس طرح چوستے تھے جیسے کہ کوئی دودھ پیتا بچہ اپنے ماں کے پستان کو چوستا ہے۔ ہم اس طور پر اپنے پورے دن کو گزارتے تھے، اور ایسی حالت میں بھی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ بڑی آزمائش کا دور تو وہ آیا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ہم لوگوں کے پاس کھجور ختم ہو گئی، ہم لوگوں کے پاس کھجور ختم ہو گئی۔ تو اب وہ دن آئے کہ اب جہاد بھی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، اور معاملہ ایسا کہ اب کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، تو ہم وہ درخت کے پتے جس کو جانور کھاتے ہیں اس کو کھایا کرتے تھے، اور ان درخت کے پتوں کو کھا کر ہم اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آگے کی دوسری ایک روایت میں ہے کہ اسی جنگ کے اندر آگے ایسا ہوا کہ جب صحابہ کرام کے پاس مکمل کھانا ختم ہو گیا، درخت کے پتوں کے اوپر گزارا کرنے لگے، تو آگے سمندر کے کنارے سے جب بڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مچھلی بہت بڑی جسے عنبر کہا جاتا ہے وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس مچھلی میں سے 300 صحابہ نے کھانا شروع کیا۔ اس مچھلی میں سے 300 صحابہ کرام نے کھانا شروع کیا، اور مچھلی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی بڑی تھی کہ ایک مہینے تک 300 صحابہ اسی میں سے کھاتے رہے، پھر بھی باقی بچا۔ 300 صحابہ اس میں سے کھاتے رہے، پھر بھی وہ باقی بچا۔ اب باقی بچا تو مدینہ منورہ جا کر اس مچھلی کے بارے میں بتائے، تو انہوں نے مچھلی کا کچھ حصہ سکھا لیا، اور سکھانے کے بعد اس کو جب واپس ہو رہے تھے جنگ سے تو مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے، لیکن وہ مچھلی کتنی بڑی تھی روایت میں یہ آتا ہے اس کو ناپنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مچھلی کی آنکھ میں صحابہ کرام کو بٹھانا شروع کیا، اور مچھلی کی آنکھ میں جب یعنی آنکھ کا جو حلقہ ہوتا ہے نا، وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آنکھ کے حلقے میں سے صحابہ کرام مٹکا بھر بھر کے چربی نکالتے تھے، آنکھ کے حلقے میں سے مٹکا بھر بھر کے چربی نکالتے تھے، اس سے کھاتے تھے، اور مچھلی اتنی بڑی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس مچھلی کے آنکھ کے حلقے میں 13 صحابہ کو بٹھایا۔ ہاں، اتنی بڑی مچھلی، اور پھر اس کا یعنی یہ کتنی بڑی ہے اونچائی کے حساب سے اس کے کانٹے کو جب کھڑا کیا گیا تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ اس کے نیچے سے جو سب سے اونچا اونٹ ہوتا ہے مع ساز و سامان کے اس کو گزارا جائے تو اس کے کانٹے کے نیچے سے وہ اونٹ بھی گزر گیا، یعنی آپ تقریباً 1 مہینہ تک اس سے گزارا کرتے رہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا ماجرا عرض کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا رزق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا تھا، اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ تو جو بچا کر سکھا کر مچھلی لائے تھے حضرت ابو عبیدہ نے وہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کی، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسے تناول فرمائی۔ یہاں پر کہنا یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ ان لوگوں نے دین کی خدمت کو جس طریقے سے انجام دیا اور جیسے حالات میں ان لوگوں نے دین کا کام کیا، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ سبب ہے کہ اسباب یہ ضروری ہے، مال یہ ضروری ہے، لیکن بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے۔ اللہ رسول سے اگر سچی محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی مختصر سی نعمتوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو وہی محبت
اصل میں مسلمانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان لوگوں نے ایسے حالات میں دین کو ہم تک پہنچایا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شام کے لشکر کا امیر بنایا تھا، اور آپ کے خلوص کا کیا کہنا، میں نے آگے بھی عرض کیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ صحابہ کرام کی جماعت میں اس بات میں مشہور تھے کہ حضرت ابو عبیدہ کی ہمیشہ کوشش مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، خود کا فائدہ نہیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا یہ ہمیشہ آپ کی کوشش، اور عاجزی اور انکساری اتنی زیادہ کہ ملک شام کے دورے پر جب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نکلے تو فاروق اعظم نے کچھ حکمتوں کے ماتحت، کیونکہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ تو صدیق اکبر کے وصال مبارک کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا اپنے عہدے سے۔ خالد بن ولید کون ہے جانتے ہیں نا، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، اور جن کی دھاک دبدبے کا یہ معاملہ کہ معتبر کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ان کا نام سن کر عیسائی وغیرہ ڈٹ جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ جنگ میں جاتے تھے نا تو اپنی طاقت کے حوالے سے ایک شعر پڑھا کرتے، یعنی ان کی سوچ یہ بن گئی تھی کہ کوئی انسان تو اس طرح لڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حکمتوں کے ماتحت، اور اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اس طور پر حالات بنتے جا رہے تھے کہ خالد بن ولید جس جنگ میں شامل ہو جائے اس کو کامیاب ہونا ہی ہے، کامیاب ہونا ہی، اور کامیاب ہوتے بھی تھے۔ تو فاروق اعظم کی نظر کے سامنے، کیونکہ آپ دور کا دیکھتے تھے، آپ کی سوچ یہ تھی کہ اگر کل خالد بن ولید کا انتقال ہو گیا یا آپ اگر شہید ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شہادت مسلمانوں کو بزدل بنا دے، یا مسلمانوں کی سوچ یہ بن جائے کہ خالد بن ولید کے بغیر تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا اور ان کی جگہ کے اوپر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پوری فوج کا امیر بنا کر آپ نے روانہ فرمایا۔ جب آپ نے امیر بنا کر روانہ کیا نا تو حضرت ابو عبیدہ کا خلوص دیکھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلوص دیکھے کہ فاروق اعظم نے آپ کو خط لکھ کر دیا تھا کہ اب پوری فوج کی کمان آپ سنبھالیں گے، خالد بن ولید وہ بھی آپ ہی کے ماتحت رہیں گے، آپ ان کے بھی امیر رہیں گے۔ لیکن جب آپ وہاں پر پہنچے تو دمشق کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، اور دمشق کی لڑائی میں آپ کے پاس امیر ہونے کا پروانہ ہونے کے باوجود بھی تقریباً 20 دن تک آپ خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمارت میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ دمشق کامیاب فتح ہو گیا، آپ نے وہاں کے لوگوں کو امان دے دی۔ اور 20 دن کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں امیر تو فاروق اعظم نے ان کو بنایا ہے۔ تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، جب آپ کو امیر بنا دیا گیا ہے، جب آپ کو امیر بنا دیا گیا ہے تو آپ کا حق تھا کہ آپ امامت کے مصلی پر رہتے، آپ کا حق یہ تھا کہ میں آپ کی ماتحت لڑتا، لیکن یہ کہ میری ماتحت آپ لڑتے رہے، میرے پیچھے آپ نمازیں ادا کرتے رہے، آپ نے امیر ہونے کا عہدہ کیوں نہیں قبول کیا؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے کسی عہدے کی کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کسی عہدے کی کوئی لالچ نہیں، اور میں نے دل میں یہ سوچا تھا کہ جب تک آپ کو کسی اور کے ذریعے پتہ نہ چلے، جب تک آپ کو کسی اور کے ذریعے پتہ نہ چلے، میں آپ کی ماتحت میں ہی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہا کروں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اصل میں معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی جب امیر بن جاتا ہے تو امیر بننا، قیادت کرنا، رہبر و رہنما بننا،
یہ تو آزمائش کے زیادہ قریب ہوتا ہے، آزمائش کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی جب ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے گا، جب ذمہ داریوں کو اٹھایا جائے گا تو میدان محشر میں ان ذمہ داریوں کا حساب بھی دینا ہے۔ اب آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ ان دونوں کا خلوص صرف حضرت ابو عبیدہ نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہونے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید کے ماتحت رہ کر خلوص کے ساتھ بغیر کسی عہدے کی لالچ کے اگر کوئی لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہا جاتا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید کی پوزیشن اس وقت ایسی تھی نا، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوج میں جو مقبولیت عطا فرمائی تھی، آپ اگر چاہتے نا تو اپنی فوج کو لے کر الگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت کے حکم کی پابندی کرنا یہ ایسی بات ہوا کرتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو نہ جانے کئی سالوں تک اسلام کی حکومت کو بڑھاتے رہے، لیکن فاروق اعظم کا حکم آنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ کے ماتحت رہ کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کا خلوص ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو اصحاب رسول کے عشق کا اور ان کی استقامت کا صدقہ عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ تو ان کا خلوص آپ نے دیکھا۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عاجزی انکساری دیکھیں کہ جب آپ ملک شام کے امیر بن گئے، سب آپ کے ماتحت ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام کے دورے کے لیے نکلے، تو ملک شام کے دورے کے لیے نکلے نا تو آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا، آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ملک شام جب فاروق اعظم پہنچے تو امیر لشکر آپ تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو رہنے کا ٹھکانہ ہے نا، وہاں پر میں آنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین میرے ٹھکانے پر آ کر سوائے رونے کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم نے ضد کی کہ نہیں، میں آنا چاہتا ہوں۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضرت ابی عبیدہ کے مکان کے اوپر جاتے ہیں۔ جب مکان کے اوپر گئے تو چاروں طرف دیکھا تو اس میں تلواریں رکھی ہے، زرہ ہے، یعنی حالت جہاد کے ساز و سامان ہے، گھوڑے ہیں، یہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا توشہ کیا ہے، یعنی کھانے پینے کا سامان، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے ایک مٹکے کے اندر سے سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو نکال کر فاروق اعظم کے سامنے رکھ دیا، سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو نکال کر فاروق اعظم کے سامنے رکھ دیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں تمہارے گھر پر کھانا چاہتا ہوں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو نکالا، پانی میں بھگا کر فاروق اعظم کے سامنے رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ کا کھانا اسی سے ہوا کرتا ہے، یعنی اسی سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو پگھلا کر کھاتے ہیں۔ پھر آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب رونے لگے تو آپ نے عرض کیا کہ پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ یہاں پر رونے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں سست نہیں ہونا چاہتا، میں سست نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس لیے آرام و آشائش سے دور رہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روتے ہوئے کہا ابو عبیدہ، ہم میں سے ہر ایک کو دنیا نے گھیر لیا، لیکن تم ایک وہ ہو جو دنیا کے ہم میں سے ہر ایک دنیا کے دھوکے کے اندر آ گیا، لیکن تم وہ ہو جو دنیا کے دھوکے سے ہمیشہ محفوظ رہے ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور آپ کی سادگی کا معاملہ تو اتنا زیادہ کہ جب روم کے اوپر حملہ چل رہا تھا اور ملک روم کے اوپر حملہ چل رہا تھا اور رومی جب مسلمانوں سے مقابلے سے عاجز آ گئے تھے تو وہاں کے آدمی نے، وہاں کے بادشاہ نے قاصد بنا کر ایک آدمی کو بھیجا، خوبصورت گھوڑا ہے، اس کے اوپر خوبصورت سوار ہے،
وہ آ کر مسلمانوں کے درمیان امیر کو تلاش کر رہا ہے، امیر کو تلاش کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارے امیر کون ہے، تمہارے کمانڈر کون ہے؟ تو مسلمانوں نے بتایا کہ دیکھو وہ فلاں جگہ پر ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک عام آدمی کی طرح ایک آدمی بیٹھا ہے، اپنے گھوڑے کے پاس ہے اور تیر وغیرہ یہ سب چیزیں ٹھیک کر رہا ہے۔ تو وہ وہاں پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہی مسلمانوں کے امیر ہیں؟ بولے کہ ہاں میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ بولے کہ میں قاصد بن کر آیا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قالین کے اوپر بیٹھو گے، اچھی قالین کے اوپر بیٹھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ کم ہو جائے گا؟ حضرت ابو عبیدہ سے اس رومی نے سوال کیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں جب تم نے پوچھا ہے تو جواب دے دوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بتانے میں نہیں شرماتا، اور اس کے بندے کو بھی چاہیے کہ حق بولنے میں نہ شرمائے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ نے کہا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ تم قالین کی بات کرتے ہو نا، تو قالین کا میں مالک ہی نہیں، قالین کا میں مالک ہی نہیں ہوں۔ میرا معاملہ یہ گھوڑا جو ہے وہ میرا ہے، یہ تیرکش ہے، نیزہ ہے، اور لڑنے کے جو سامان ہے وہ میرے ہیں، اور باقی کچھ میرا ہے ہی نہیں۔ کل ایسا آیا، کل ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ مال کی ضرورت پڑ گئی، تو میں اپنے بھائی حضرت معاذ بن جبل سے قرض لیا اور اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ اور پھر یہ کہ تم جو یہ کہتے ہو نا، کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ کیا قالین کے اوپر بیٹھنا تم کو پسند نہیں ہے؟ تو بولے کہ میں پسند تو زمین کے اوپر بیٹھنا ہی کرتا ہوں، لیکن اگر قالین بھی مل جائے تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو بٹھانا پسند کرتا ہوں۔ کیوں کہ اپنے بھائی کو اگر بٹھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے اور مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے گا، اور زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ ملک شام میں طاعون کی جب بیماری پھیلی تو اس بیماری کے اندر آپ شہادت کی موت آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور جام شہادت کو نوش کرنے کے وقت جب آپ نے آخری وصیت فرمائی تھی، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صحابہ کرام جو باقی تھے، فوجی تھے، ان کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہنا، حج و عمرہ کرنا، حج و عمرہ کرنا، یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ عمر چاہے اللہ تبارک و تعالی 1000 سال کی عطا فرمائے، عمر چاہے 1000 سال کی دی جائے، لیکن 1000 سال کے بعد بھی مرنا تو ہے ہی، یعنی موت یہ یقینی ہے۔ تو میں تم کو وصیت یہ کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ خیرات، حج اور عمرہ کرنا، نیک عمل کرتے رہنا، ایک دن مرنا تو ہے ہی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ کر چلنا کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کے اندر لگا رہتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے توشہ آخرت کو جمع کرتا رہتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کی نماز پڑھائے۔ وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ یعنی کتنی پاکیزہ زندگی ہے۔ ایک مرتبہ آخری بات عرض کر دوں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے اور بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اگر ملک شام کے اوپر قبضہ ہو جائے، ملک شام، اس وقت آپ ملک شام میں ہی رہتے تھے، ملک شام اگر فتح ہو جائے تو اے ابو عبیدہ تمہارے لیے 3 خادم اور 3 گھوڑے یہ کافی ہے، تمہارے لیے 3 خادم اور 3 گھوڑے یہ کافی ہے۔ ایک تو اس لیے
کہ ایک خادم ہوگا وہ تمہاری خدمت کرے گا، ایک گھر کے کام کاج کرے گا، ایک سفر میں ہوگا، اور 3 گھوڑوں میں سے ایک تو یہ کہ ایک گھوڑا تمہارے لیے، ایک تمہارے ساز و سامان سفر کے لیے نکلو تب اس کے لیے، اور تیسرا تمہارے خادم کے لیے۔ تو آپ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اتنا سامان ملک شام فتح ہو جائے تو تمہارے لیے کافی ہے، لیکن آج میں اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہوں تو 3 سے زیادہ خادم ہے، اس سے زیادہ گھوڑے ہیں، تو میں یہ سوچ کر روتا ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا، میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور مفہوم یہ کہ آپ نے آگے یہ فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میری بارگاہ میں محبوب وہ ہے جو دنیا سے اس طرح رخصت ہو جیسے کہ ان کے درمیان سے میں رخصت ہوا تھا، یعنی کم دنیا ترک دنیا۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی زندگی سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو مال عطا فرمایا ہے، اسے دین و سنیت کی تقویت کے لیے خرچ کیا جائے تاکہ یہ مال بھی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے عشق کا، ان کے استقامت کا صدقہ عطا فرمائے۔ بولنے کے درمیان اگر جانے انجانے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے سوتہا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے تم پہ کروڑوں درود۔